اچھا، نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کیا ہے کہ جی حافظ صاحب، یہ جو آپ نے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی تفریق کی ہے، تو یہ تفریق کتاب و سنت میں کہاں ہے؟ بہت اچھا کویسچن ہے، بہت زبردست کویسچن ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ما تحت الاسباب، آپ کہتے ہیں کہ جی استغاثہ جائز ہے جو ما تحت الاسباب یعنی فزیکل لاز کے تحت ہو، اور جو ما فوق الاسباب ہو تو وہ استغاثہ جائز نہیں ہے۔ یہ کتاب و سنت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو صحیح بات ہے، نہیں لکھا ہوا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، دیکھیں جو ان بائس ریسرچر ہوگا وہ گھما پھرا کے چیزیں نہیں بیان کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کلیئر کٹ سوال کیا، کلیئر کٹ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے بھائی؟ جواب وہی ہوتا ہے جو کلیئر کٹ ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے نکالنا ہے تو میں نکال بھی لوں گا، نکال کے دکھا بھی سکتا ہوں، جیسے وہ ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں وہ چیزیں نکال لیتے ہیں، لیکن وہ نظر آتا ہے کہ بھائی یہ نکال رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ واسطے سے اللہ کو پکارو۔ وہ جہاں سے نکالیں گے نا تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات انہوں نے نکالی ہوئی ہے، جہاں پہ بھی قرآن میں بھی اللہ کو پکارو، بس براہ راست پکارو۔ تو اسی طرح سے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کی تقسیم نکالنا چاہیں تو لوگ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، بس ایسے بیان کریں اور اگلے کو بس سمجھ میں آ جائے، یہ نہیں کہ جی لمبی چوڑی میں تشریح کر رہا ہوں اور اس میں بریکٹس میں جو ہے وہ اضافے کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اس کا یہ معنی، اس کا یہ مفہوم ہے، نہیں۔ تو پھر ہم نے یہ تقسیم کیوں کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل چیز ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے، ہاں ہم نے یہ دو اصطلاحات ضرور استعمال کی ہیں اور اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری کتاب ہے مکالمہ، یہ آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گی، میرے نام سے ہے drhafizmohammadzubیر.com، وہاں تصانیف کے سیکشن میں جائیں، وہاں مکالمہ ہے۔ مکالمہ میں ایک چیپٹر ہے توحید اور شرک کے اوپر، اس میں یہ بات آپ کو تفصیلی طور پہ ملے گی۔ دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل چیز یہی ہے کہ شرک حرام ہے۔ یہ دیکھیں یہ قرآن میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا اور اس کے سوا جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ جس کے لیے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس نے بہت بڑا اللہ پہ بہتان باندھا، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک حرام ہے۔ اب اس کو تو مانتے ہیں نا کہ شرک حرام ہے اور قرآن نے اس کو حرام کیا ہے اور واضح طور پہ کیا ہے، مطلب اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں کرنا پڑتا کہ جی ہم نکال رہے ہیں قرآن سے کہ شرک حرام ہے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہوگی بات؟ اب آگے چلیں۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کے افعال میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس کا پارٹنر بنا لینا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات میں جیسے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لینا، ٹھیک ہے؟ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا یہود میں ایک گروہ پیدا ہوا جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے؟ یا مشرکین مکہ میں سے ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان لیتے تھے، ان میں بھی ایک ایسا گروہ تھا، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ یا کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ اور وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، قرآن نے یہ بھی کہا کہ اللہ میں اور جنات میں بھی کوئی رشتہ داری نکال لیتے تھے، مختلف سیکٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ کی ذات میں جو ہے وہ کسی کو شریک بنا لینا۔ دوسرا ہے اللہ کے افعال میں جو کام اللہ کر سکتا ہے یا جو کام اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ انسانوں میں ثابت کر دیں، آپ وہ کام جو ہے وہ انسانوں کو اسائن کر دیں، یا جو صفات اللہ کی ہیں وہ صفات آپ بندوں میں ثابت کرنا شروع کر دیں، تو یہ آپ نے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اللہ کے افعال میں اور اللہ کی صفات میں، اس کی کوالٹیز میں، ٹھیک ہے؟ یہ نقطہ اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک توحید کے حوالے سے ہمارے ہاں ایکسٹریم اپروچ ہے معتزلہ کی، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی سمیع بصیر ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، انسان بھی سنتا ہے دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان بھی سنتا دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی قوت سماعت اور بصارت ہے، صفت سماعت اور بصارت ہے، اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے، تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی، سملیرٹی ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ معتزلہ نے، مطلب پرانے یہ گروپس میں سے ہے معتزلہ، آپ سرچ کریں آپ کو ان کے عقائد گوگل پہ
کوئی نہ کوئی مضمون نکل آئے گا، مل جائیں گے۔ تو انہوں نے صفات کا ہی انکار کر دیا، اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی صفات کو ہم مانیں گے تو انسانوں کے اندر بھی وہی صفات ہیں، انسان بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، انسان بھی سن رہا ہے، اللہ بھی سن رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ انسان اور اللہ میں مشابہت ہو جائے گی اور شرک لازم آ جائے گا۔ تو شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دو۔ تو قرآن مجید میں جتنی اللہ کی صفات تھیں انہوں نے سب کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ صفات نہیں ہیں، یہ اللہ کے نام ہیں، اس طرح سے بات بنا لی، ٹھیک ہے؟ یا اور بھی کئی طرح سے بات بنائی، ہم اس میں تفصیل میں نہیں جاتے، وہ علم کلام کا موضوع ہے۔ دوسری انتہا اور ایکسٹریم اللہ کی صفات اور افعال کے حوالے سے یہ پیدا ہوئی کہ جو اللہ کی افعال اور صفات تھیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے وہ اللہ کے لیے ثابت ہو رہی تھیں اس طرح سے یا اس کے قریب یا اس کے مماثل وہ صفات بندوں کے لیے بھی ثابت کی جانے لگی۔ تو یہ اس طرح سے شرک ہو گیا۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت بڑی اہم ہے، اگر ہم اس آیت کو دیکھیں اور اس پہ ہم غور کریں۔ یہ آیت اب آپ دیکھیں سورہ شورا کی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں صفات کا بھی اس بات ہے کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن ساتھ میں یہ انکار بھی ہے کہ اس کے جیسا سننا دیکھنا کسی کا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، مطلب اس کے جیسا سننا اور دیکھنا بھی کسی کا نہیں ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، انسان بھی سنتا دیکھتا ہے، لیکن انسان کا سننا دیکھنا ویسا نہیں ہے جیسے اللہ کا سننا دیکھنا، کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی آواز انسان کی سن لیتا ہے۔ یعنی یہاں ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز سن لیتا ہے، لیکن انسان کا سننا کیا ہے؟ وہ محدود ہے۔ کوئی 1 کلومیٹر سے ہمیں آواز دے گا تو ہم نہیں سن سکتے۔ ہماری جو صفات ہیں وہ محدود ہیں، وہ ناقص ہیں، وہ انکمپلیٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایک وقت میں جو ہے وہ 100 لوگ مجھے پکاریں گے، آپ کو پکاریں گے، آپ نہیں سن سکتے۔ اللہ کو اگر اربوں بھی پکاریں گے اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھنا ہے، ایک خاص حد سے زیادہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک چونٹی چل رہی ہے، مجھ سے جو ہے وہ کوئی 50 کلومیٹر دور وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک چونٹی چل رہی ہے، یا اس کے اوپر درخت ہے، اس کا ایک پتا ہل رہا ہے، تو میں اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتا کہ وہاں چونٹی چل رہی ہے، وہاں جو انسیکٹ ہیں، حشرات الارض ہیں، یا وہاں درخت کا پتا ہل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے یہ سب جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقہ، کسی جو ہے وہ درخت کا کوئی پتا تک نہیں گرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ تو اصل میں اب وہ نقطہ ہے جس کی طرف اب آپ آئیں کہ جب آپ مافوق الاسباب استغاثہ ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ بندوں میں ایسی صفات ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ بندوں میں صفات ہیں، نو ڈاؤٹ ہے، ہم بندوں کی صفات کا انکار نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں بندوں میں بھی سماعت ہے، بصارت ہے، اللہ کی بھی سماعت اور بصارت ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ ماتحت الاسباب جو ہے وہ بندوں کی صفات مان رہے ہیں تو آپ بندوں کی صفات کو ناقص ہی مان رہے ہیں۔ لیکن جب آپ مافوق الاسباب میٹا فزیکل جو ہے جو ایشوز ہیں ان میں بھی جا کے آپ استغاثہ شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بیسیکلی آپ بندوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے مماثل قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ شرک ہوتا ہے، مافوق الاسباب ماتحت الاسباب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس گہرے نقطے کو سمجھیں۔ اب ہم نے اس گہرے نقطے کو جو ہے وہ آپ کے سامنے کھول دیا، اس بات کو اچھے سے سمجھیں۔ اچھا اب دیکھیں، ہم اس کو قرآن مجید سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ احقاف ہے، اس کی آیت نمبر 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے، یہاں پہ دعا کا ذکر ہے، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارے، یدعو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، پکارے، جو قیامت تک اس کی نہ سنیں اور انہیں ان کی پوجا کی خبر بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے، ٹھیک ہے، آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ یہ مولانا مودودی کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا، ایک تو ہم کہہ رہے ہیں نا ما تحت الاسباب استغاثہ، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ جو قبطی ہے آل فرعون میں سے، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، تو آپ میری مدد کریں، کوئی حرج نہیں، ما تحت الاسباب ہے۔ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ ایک دوسری دنیا میں ہے، بھائی عالم برزخ میں ہے، یہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہے، وہ عالم دنیا میں نہیں رہا۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں کسی ایک کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے لٹا دے، مجھے واپس کر دے، یعنی مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسری دنیا میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتا ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، تاکہ میں پیچھے جو ہے جو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کروں۔ اچھا یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، یہ برزخ کے لفظ قرآن میں ہے۔ وہ کیوں نہیں دنیا میں واپس آ سکتے؟ کیونکہ ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک، یہ برزخ ہے۔ بھئی ہم اپنے ترجمے نہیں کر رہے، آپ لوگوں کے تراجم دکھا رہے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ یہ ترجمہ نہیں بنتا، اور یہ ایسا ترجمہ ہے کہ آپ 10 ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے تو یہی ترجمہ نکلے گا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کس نے انکار کیا عالم برزخ کا؟ کون انکار کرتا ہے؟ مجھے بتائیں اہل سنت میں سے۔ تو یہاں اس دنیا سے، مادی دنیا سے، ایک میٹیریل ورلڈ سے آپ ایک دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں، عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، اس کے اپنے فزیکل لاز ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر کی مٹی ہے، اس کو مٹی کا ایک ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عذاب قبر سے متعلق کتنی آیات ہیں، ٹھیک، اور اس میں کتنی احادیث ہیں، اس پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ عالم برزخ میں چلا گیا، دوسری دنیا میں چلا گیا۔ اب اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں سے آپ کی بات سن کے اللہ کے ہاں بھی رکھنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو یہ گویا کہ آپ اس میں ایسی قوت سماعت ثابت کر رہے ہیں، آپ اس میں ایسی قدرت مان رہے ہیں جو قدرت اور جو سماعت صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا جائز ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی قدرت ہے جب تک زندہ ہے، جب تک اس دنیا میں ہے، اس کے بعد جب وہ ختم ہو گیا، مٹی کا ڈھیر ہو گیا یا قبر میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے اس کی قدرت نہیں رہ گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے میدان حشر والے دن جو ہے وہ قبروں سے اٹھائیں گے، سب کو اٹھائیں گے۔ اسی طرح سے انسان اس دنیا میں ہے، آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی بات سن کے اگر کچھ مدد کر سکے تو کر بھی دیتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے چلا گیا، ہم اس کے اوپر سماع موتا کے اوپر علیحدہ سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیں صرف سننے سے بھی ثابت نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ احادیث میں آتا ہے، وہ قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ آتا ہے، وہ بات آتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کے وہ آپ کی مدد پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، وہ بھی سن سکتا ہے آپ کی بات، اس کے کان میں بھی پڑتی ہے۔ بعض اوقات آپ نیم خوابیدگی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ارد گرد آپ کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے کان میں پڑ بھی رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ اس سوئی حالت میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں تو پھر بھی وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو وہ عالم برزخ میں ہے۔ اب عالم برزخ میں ان کے لیے وہ ساری قدرتیں، وہ ساری صفات جو کہ اس دنیا میں ہیں، ثابت کرنا، یہ اللہ کی جیسی صفات جو ہے وہ ان میں ثابت کرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی ہے یہی آگے جاری ہے، کوئی برزخی حیات نہیں ہے، نہیں، اگلی دنیا میں جو حیات ہے، جو زندگی ہے، وہ برزخی حیات ہے، وہ یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آیت ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو سن ہی نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں، ٹھیک ہے، مان لیا سن لیں، اللہ تعالیٰ سنوا دے، جواب نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے، اللہ جواب دے سکتا ہے، وہ نہیں دے سکتے۔ اہم بات کیا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے،
اور قیامت والے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے. یہ بات اہم ہے. جن کو تم پکار رہے ہو قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. تو بت کیسے انکار کریں گے؟ بتوں کو کیا ضرورت پڑ گئی انکار کرنے کی؟ یہ انبیاء، اولیاء اور صالحین ہی ہوں گے جن کو لوگ پکارتے ہیں. وہی انکار کریں گے کہ یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، ہماری تعلیمات نہیں تھی، انہوں نے ہمارے اوپر بہتان گھڑا. تو اس وقت جو ہے وہ شرک کرنے والے دوہری حسرت میں آ جائیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ، آگے کیا کہا؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح. یعنی یہ اللہ ہی ہے، یہ قرآن مجید ہے جو آپ کو ایسی باتیں بتا رہا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں بتائے گا، اس طرح سے گہرائی میں جا کے نہیں بتائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، اس پہ ذرا غور کریں. یہ جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا ماشاء اللہ وشیتا، کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل ماشاء اللہ وحدہ، یوں کہو کہ جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے، یعنی چاہت میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے. جو بھی انسان ہے اس کی بھی چاہت ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں آپ اس چاہت کو نہ لے کے آئیں. بھلے وہ کسی نبی کی چاہت ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کے ساتھ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. انسانی صفات کا انکار نہیں ہے. یہ بات اہم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، آپ کو ایک اور طرح سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. بعض دوستوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی اب دیکھیں جو مردہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مافوق الاسباب جو ہے وہ آپ اس سے استغاثہ کر رہے ہیں، تو کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ شرک ہے. تو پھر بتائیں کہ اگر ہم کسی زندہ شخص سے جو ہے وہ ایسی چیز مانگ لیں، کسی زندہ شخص سے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے، اگر آپ زندہ شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اس سے مانگیں گے کہ یہ مجھے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ شرک ہی کر رہے ہیں. مسئلہ زندہ اور مردہ کا نہیں ہے، اس سے نکل آئیں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بندے میں اللہ کے جیسے افعال اور صفات ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ بندوں کی صفات مانیں جیسے بندوں کی صفات ہوتی ہیں، اللہ کی صفات کا اقرار کریں جیسے اللہ کی صفات ہیں، اپنے جو ہے وہ کمال کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ. لیکن جب بندوں کی صفات جو کہ ناقص ہیں، جو کہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، جو کہ محدود ہیں، لیمیٹڈ ہیں، اب اچھا یہ سب ماننے کے باوجود کہ بندوں کی صفات عطائی ہیں، بندوں کی صفات جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، محدود ہیں، لیمیٹڈ ہیں، بندوں کی صفات حادث ہیں یعنی ہمیشہ سے نہیں ہیں، یہ سب کو ماننے کے باوجود کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کے بندے کی کسی نہ کسی صفت یا فعل کو اللہ کی صفت کے اور فعل کے برابر قرار دے دیتے ہیں. یہ اصل میں وہ چیز ہے. دیکھیں بات یہ ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی مشرکین جو مستحق عبادت سمجھتے تھے، مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ جی ہم آپ کو ایک روایت دکھاتے ہیں آپ کو، اس سے بات آپ کو کھل کے سامنے آئے گی. یہ روایت جو ہے سنن ترمذی کی ہے. ٹھیک ہے، ابو واقد اللیثی کہتے ہیں، یہ صحیح روایت ہے. ٹھیک ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حنین کے لیے نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. اس درخت پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیجئے جیسا کہ مشرکین کا ایک ذات انوات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسا ان مشرکوں کے لیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم گزشتہ امتوں کی پوری پیروی کرو گے. دو باتیں اس میں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ امت شرک نہیں کرے گی، ایک بات تو یہ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پچھلی امتوں کی پیروی کریں گے. یہ پھر دیکھ لیں یہ جملہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم گزشتہ امتوں کی پوری پیروی کرو گے. یعنی جیسے بنی اسرائیل نے شرک کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ایسے بت بنا دیں. تو اب دوسری بات جو اس حدیث میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک درخت تھا جس پہ مشرکین برکت کے لیے، تبرک کے لیے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ایسا بنا دے درخت. تو اللہ کے وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جہالت کی بات ہے. یہ وہی بات ہے جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے تھے، وہ یہ شرک کی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا، مجھے یہ بتائیں صرف ایک منٹ کے لیے، چھوڑیں اپنے مسلک کے مولوی صاحب کو، دیکھیں
اس نے اللہ کے یہاں آپ کو کوئی کام نہیں آنا، سیدھی سی بات ہے۔ صرف یہ چیک کر لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اس پہ غور کریں، آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ترجمے میں کوئی غلطی ہے، یار اپنے کسی عالم دین کا ترجمہ دیکھ لیں، مولوی سے نہ سمجھیں، وہ عصبیت میں، وہ اپنی مسلکی عصبیت میں آپ کو غلط مسئلہ بتاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ اپنی مسلکی عصبیت کی وجہ سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے ایک ذات انوات، ایک درخت جیسے کہ مشرکین کا درخت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ حنین کا واقعہ کب ہوا ہے؟ فتح مکہ کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تربیت کر دی، اب بھی کیا صحابہ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس درخت کو مستحق عبادت سمجھتے ہوں یا متصرف بالذات سمجھتے ہوں؟ مجھے بتائیں ایک لمحے کے لیے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے پہ اتنی محنت کی، کیا وہ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک درخت ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے، کیا ان کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ درخت ہمیں کچھ دے سکتا ہے یا یہ عبادت کا جو ہے وہ استحقاق رکھتا ہے، یا یہ درخت جو ہے وہ خود سے کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے؟ ان کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے؟ اتنا بت پرستی کا رد قرآن میں آ چکا، نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی باتیں ہیں بھائی جو ابھی آپ بیان کرتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے بڑی لاجیکل ہیں، یہ وہی باتیں تھیں، یہ وہی مطالبے تھے جو بعض لوگوں کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نکل آؤ اس سے، یہ شرک ہے۔ یہ وہی بنی اسرائیل والے مطالبے ہیں، بھلے تم ان کو سفارشی سمجھ لو اللہ کے یہاں، بھلے تم ان کو وسیلہ سمجھ لو، بھلے تم ان کو ذریعہ سمجھ لو، میڈیم سمجھ لو، نہیں، اس بات سے نکل آؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی زندہ سے بھی مانگنا یہ جائز نہیں ہے، ایسی چیز مانگنا جو وہ نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ زندہ سے جو ہے وہ اولاد مانگنا شروع کر دیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی مجھے بیٹا دے دو، وہ بھائی کیوں، کیسے دے دے آپ کو بیٹا؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانج رکھتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر آپ اس عقیدے کے ساتھ اس سے بیٹا مانگ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بیٹا دے سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ اسے کہیں بھائی میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے نرینہ اولاد دے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ہم نے کہا یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ایک آپ اسے کہتے ہیں کہ یار مجھے بیٹا دے دیں، ٹھیک ہے، اب آپ اس سے ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، بھلے اس کو وسیلہ سمجھ کے مانگ رہے ہوں اللہ کے ہاں، لیکن براہ راست اس سے مانگ رہے ہوں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس کو مماثل سمجھ رہے ہیں اس کی صفات کو اللہ کی صفات کے، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سدن لذریعہ اس کو منع کیا گیا۔ اب جیسے دیکھیں کہ ہدایت دینا کسی کو اللہ کا اختیار ہے، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ بات قرآن مجید نے بھی واضح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنگ احد میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت، یہ ربائی دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور آپ کے سر اقدس میں زخم لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے خون پونچھتے اور فرماتے تھے وہ قوم کیسے فلاح پاگی جس نے اپنے نبی کے سر میں زخم لگایا اور اس کا ربائی کا دانت توڑ دیا اور وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، فانزل اللہ عز وجل لیس لک من الامر شیء، ہدایت اللہ نے کس کو دینی؟ اب جنگ احد میں اب دیکھیں سب سے زیادہ نقصان کا جو سبب بنے تھے، کون بنے تھے؟ حضرت خالد بن ولید، جنگ احد سیرت کی کسی بھی کتاب سے اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے پلٹ کے 50 جو ہے وہ 50 تھے یا 100 گھوڑ سوار تھے، ابھی میرے ذہن میں نہیں، ان کے ساتھ حملہ کیا تھا تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اور وہی خالد بن ولید پھر ایمان لے کے آئے ہیں، وہی ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بات کہ ہدایت کس کو دینی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، قرآن نے خود کہا ہے کہ آپ رستہ دکھاتے ہیں، لیکن کس معنی میں ہادی ہیں؟
کہ آپ رستہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس رستے کے اوپر چلا کے ایمان تک لے آنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو ایک ہدایت اللہ دیتا ہے اور ایک ہدایت رسول دیتا ہے، تو رسول کی ہدایت کو بھی مانو کہ وہ رستہ دکھاتا ہے، اگر اس کو نہیں مانو گے تو یہ قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اور اللہ کی ہدایت کو بھی مانو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کی ہدایت دیتا ہے، ایمان قبول کرنے کی جو ہے وہ توفیق بخشتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب رسول کی ہدایت اپنی جگہ پہ، اللہ کی ہدایت اپنی جگہ پہ، دونوں میں صفت ہدایت ہے، لیکن اگر رسول کی صفت ہدایت اسی طرح سے ماننا شروع کر دو کہ جیسے اللہ کی صفت ہدایت ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ بات اصل میں ہم نے کہی تھی، اس بات کو گہرائی میں سمجھیں کہ اللہ کی صفات بھی ثابت ہیں، بندوں کی صفات بھی ثابت ہیں، لیکن جب آپ بندوں کی صفات اس طرح سے ماننا شروع کر دیں گے جیسا کہ وہ اللہ کی صفات ہیں، تو اس وقت آپ شرک کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بیسیکلی ہے ما فوق اور ما تحت الاسباب کے تقسیم میں گہرائی میں جو نقطہ، کہ ما فوق الاسباب میں آپ اصل میں بندے میں وہ افعال اور وہ صفات ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یا افعال اور صفات کو اس طرح سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ اللہ کے لیے ثابت ہو رہی ہوتی ہیں۔ گہرائی میں جا کے غور کریں گے تو آپ کو نقطہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے اس کو ہم نے شرک کہا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ قرآن میں بھی کئی جگہ پہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، یہ جیسے دیکھیں ہمارے سامنے ایک اور آیت ہے، بس اس کے ساتھ ہم اگلے کوسچن کی طرف جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمارے سامنے سورہ اسراء کی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں سے خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اپنے اس ترجمے پہ ذرا غور کیجیے گا۔ یہ آپ ان کا بھی ترجمہ لے لینا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ ان کا احمد رضا خان صاحب کا بھی ترجمہ لے، وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، مقبول بندے، بت نہیں، وہ بھائی سمجھیں، مقبول بندے، یہ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے، اور صحابہ سے یہی ترجمہ چلا آ رہا ہے۔ صحابہ سے چلیں، صحابہ سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے در ذیل آیت کی تفسیر الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ کچھ ایسے کی کہ کچھ ایسے جن تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، آدمی ان کی پرستش کیا کرتے تھے، پھر وہ جن مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی جنات کی وہ عبادت کرتے تھے۔ دیکھیں جنات کے کیا بت بنا کے عبادت کرتے تھے، مجھے بتائیں، وہ بھی جنات کو پکارتے تھے، وہی جو وہ روایتیں سناتے ہیں کہ جی وہ جنگل میں آپ کی جو ہے وہ بکری گم ہو جائے یا آپ کا کوئی جانور گم ہو جائے تو پکارو اے اللہ کے بندو جو ہے وہ میری مدد کرو۔ وہ بھائی یہی تو بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیسے پکارو؟ اللہ کو پکارو، سیدھی سی بات ہے، اللہ کو پکارو۔ کیا اللہ آپ کی نہیں سن رہا جو آپ کو اللہ کے بندوں کو پکارنا پڑ گیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پکارا جا سکتا، انسانوں کو بھی نہیں پکارا جا سکتا، اور جنات کو بھی نہیں پکارا جا سکتا، کسی کو بھی نہیں پکارا جا سکتا۔ پکارنا صرف اللہ کو ہے۔ یہ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت تکلیف اور پریشانی میں آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم، آپ کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں، آپ کی رحمت سے ہم آپ سے استغاثہ، یہاں استغاثہ ہو رہا ہے، تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغاثے پہ آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائیں۔ ہم تو آپ کو یہی کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے استغاثہ کیا؟ فرشتوں سے کیا، جنات سے کیا، کس سے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا۔ ہاں یہ ضرور کیا برحمتک استغیث، اللہ کی رحمت کا اللہ کو واسطہ دے کے استغاثہ کیا، ٹھیک ہے، وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کو ان کا واسطہ دے کے جو ہے وہ آپ اللہ سے استغاثہ کریں، دعا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی اسوہ رسول ہے، یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔